اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد تعطأ کل شریف لشرفکم وبخأ كل متكبر لطاعتكم وخزأ كل جبار لفضلكم. الحمدللہ خدائے وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ زیارت جامعہ کے سلسلے میں افہام و تفہیم کر سکیں. آج ہمارا یہ 41واں درس ہے. گفتگو یہاں پہنچی ہے کہ تعطأ کل شریف. تعطأ کے معنی ہوتے ہیں خضوع اور خشوع، تواضع کرنا. ہر شریف انسان ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی بزرگی کے سامنے خاضع اور خاشع، جھکا ہوا ہے، تسلیم ہے. فقرہ کیا؟ تعطأ کل شریف، ہر شریف انسان. رذیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو شریف ہے ان کی بات کر رہی ہے. ہر شریف لشرفکم، آپ کی بزرگی کے سامنے وہ متواضع ہے، جھکا ہوا ہے. وبخأ کل متکبر لطاعتکم، اور ہر متکبر آپ کی اطاعت کر رہا ہے. وخزأ کل جبار لفضلکم، اور ہر خود پسند جبار وہ آپ کی فضیلت کے سامنے جھکا ہوا ہے، خاضع اور خاشع. اور فرما رہے ہیں کل ایک فقرہ ہم نے عرض کیا تھا جو آخری تفسیر تھی فقرے کی. آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، اللہ نے آپ کو وہ ساری چیزیں عطا کی جو عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کی. اور بہت ساری چیزیں اس فقرے کے ضمن میں ہم نے بیان کی تھی. اہل بیت علیہم السلام کو کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لا یقاس بنا احد، نہج البلاغہ میں ہم پر کسی کو قیاس نہ کرو. اہل بیت علیہ السلام کے کمالات اور ان کی منزل، یہ سب فقرات رکھیے. اگر کہیں پہ کوئی ایسا مقایسہ کرنے لگے تو یہ آپ کے لیے مقیاس اور میزان و معیار قرار پائیں گے فقرات. اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ عالم صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اور فرما رہے کہ ان پر ان کے فضائل و کمالات اللہ نے، میں نے عرض کیا تھا درس تفسیر میں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، نکالا ہے اپنے نام سے. کیوں؟
تاکہ ان کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلے لوگوں کو. اور یہ جناب حسان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میں نے وہ اشعار کوٹ کیے تھے وہاں پر، اور بہت اہم اشعار ہیں، تاریخ میں موجود ہے. تو یہ جس بلندی پر ہے اہل بیت عصمت و طہارت، کوئی اس بلندی پہ پہنچ نہیں سکتا. لہذا وہ کمالات اور مناقب، وہ فضائل، وہ جو مناصب ان کے پاس ہے، ان کو دیکھ کر ہر شریف انسان خاضع اور خاشع ہے، متواضع ہے، ان کے سامنے جھکا ہوا ہے، اپنے کو حقیر سمجھ رہا ہے. اور جب حقیر انسان سمجھتا ہے ان کے سامنے اپنے کو، تو وہی بلند ہو جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں اور ہر متکبر آپ کی اطاعت کر رہا ہے. متکبر اسے کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، لوگوں سے اپنے کو بڑا سمجھے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو دولت کی بنیاد پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنی عمارت پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے علم پہ بھی ہو جاتا ہے. جبکہ انسان جیسے جیسے علم بڑھتا ہے تو وہ متواضع ہوتا جاتا ہے. جیسے ایک درخت ہوتا ہے، جب اس میں پھل آتے ہیں تو درخت جھکتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر درخت نہیں ہوتے تو بالکل اوپر کی طرف اس کی شاخیں جاتی ہیں. متکبر انسان متکبر ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے سب جھکے، میں کسی کے سامنے نہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا متکبر کی پہچان اور اس طریقے سے بہت سے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی وہ عظمت و منزلت ہے کہ ہر متکبر بھی آپ کے اوامر و نواہی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے. اگرچہ وہ دوسروں کے سامنے متکبر ہے، لیکن جب یہاں پر آتا ہے، ان کے کمالات و فضائل کو دیکھتا ہے، ان کی منزلت کو دیکھتا ہے، تو ان کے اوامر کو تسلیم کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے. جن چیزوں سے روکا ہے رک جاتا ہے، اگرچہ اس کے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اطاعت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد فکرہ وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلِكُمْ، اور ہر خود پسند انسان، خود پسند جو اپنے کو پسند کرے اور کسی دوسرے کو پسند نہ کرے، اسے جبار کہتے ہیں. یعنی جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے اسے جبار کہتے ہیں. اپنے کو پسند کرے اور دوسروں کو اپنے سامنے جھکائے. ہر جبار، ہر خود پسند انسان یہاں پر جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کی عظمت کے سامنے، ان کی بزرگی کے سامنے، ان کی شرافت کے سامنے، ان کے فضائل، ان کے مناقب جب دیکھتا ہے تو یہاں پر جھک جاتا. آپ دیکھتے ہیں حرم مطہر میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ممکن ہے وہاں سے ہٹ کر ان کے اندر اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں تکبر ہو، لیکن جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ خاضع اور خاشع نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی ایک کو نہیں عطا کیا، کائنات میں کسی کو نہیں. یہاں پہ فقرہ دیکھیں، مالم یوت احدم من العالمین. یہاں پہ نکرہ سیاق نفی میں ہے. یہ علم اصول کی ایک بحث ہے. نکرہ جب سیاق نفی میں آتا ہے تو اس کا مطلب نفی عموم ہوتا ہے، یعنی کسی کو عطا نہیں کیا جو اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا. یہ معنی. اس کے بعد کا فقرہ وَظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، اور کائنات کی ہر شے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے سامنے پست و ذلیل و حقیر نظر آ رہی ہے. کائنات، ابھی تو فرد کی بات ہو رہی تھی، متکبر یہاں پر خاضع ہے، یہاں پہ جبار خاضع ہے. اس کے بعد کا فکرہ وَظَلَّ كُلُّ شَيْءٍ
लकुम, कायनात की हर शय पस्त है आपके सामने, ऐ खुदा अलैहिस्सलाम के सामने बेकद्र कीमत नजर आती है, कोई उनमें बुजुर्गी नजर नहीं आती, हर शय जो है पस्त और हकीर नजर आती है इनके सामने। आपने मुलाहिदा फरमाया। उसके बाद है वह अशरकतिल अर्दो बेनूरिकुम, अल्लाह ने जमीन को रोशन किया है आपके नूर के जरिए। ये जमीन जो कायनात मुनव्वर है नूर अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम से। यहां पर इसकी मुतअद्दिद जो है तशरीह की गई है कि वह अशरकतिल अर्ज़ो बेनूरिकुम, मैंने 4 तशरीह की तरफ इशारा किया है। आप मुलाहिजा फरमाए एक एक मतलब की तरफ। ये दुनिया, ये कायनात अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम के नूर से रोशन और मुनव्वर। एक तशरीह ये है कि अल्लाह ने इनके जरिए से अदम की ज़ुल्मत को नूर वजूद की तरफ पलटाया है। यानी सबबे खिलकते कायनात है, ये कायनात मादूम थी, मादूम ज़ुल्मत का नाम है और वजूद नूर का नाम है। यानी अल्लाह ने इनके सबब से, इनके जरिए से आदम को वजूद बख्शा है। और ये कल बात मैंने आप हजरात की खिदमत में अर्ज किया था कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सबबे तख्लीक़े कायनात है। और वो हदीस किसा के फ़क़रात मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज किया था कि ये सबबे तख्लीक़े कायनात है। तो यहाँ पर एक तफसीर ये है कि अल्लाह ने मुनव्वर किया, ये कायनात जो रोशन नजर आ रही है, पहले ये अदम था, ये कायनात मादूम थी, ये कायनात मौजूद नहीं थी। फिर अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया, किसके सबब? आले मोहम्मद के सबब, इनके तवस्सुल से, इनके जरिए से, इनके वसीले में, इनके सदक़े में ये कायनात खल्क़ हुई है। लिहाजा इनके जरिए से ये कायनात ये रोशन नजर आ रही है। एक तफसीर व अशरकतिल अर्दो बेनूरिकुम। दूसरी तशरीह जो इसकी है बेनूरिकुम व अशरकतिल अर्ज़ो बेनूरिकुम, यहां मुराद जो है मकामे हिदायत है। यानी जमीन जो रोशन है बेनूरिकुम, आपके नूर के जरिए से, यानी हर चीज आपके नूर के जरिए से हिदायत पा रही है। कायनात में हर शय आपके वजूद के जरिए से हिदायत पा रही है। जैसे सूरज से लोग हिदायत हासिल करते हैं, अगर ये सूरज तुलू ना हो, इसीलिए इमाम को सूरज से तशबीह दिया है। इमाम रिज़ाए गरीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खुतबा है, जब मामून रशीद ने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीनतुर रसूल से मर्व खुरासान तलब किया है और इमाम तशरीफ ले गए, तो मर्व में यानी खुरासान में इमाम ने इमामत के मौजू पर एक खुतबा इरशाद फरमाया है। उस खुतबे का ये फ़िक्रा है, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अल इमामो का शम्स तालिअते अल मुजल्ललते बेनूरिहा लिल आलम। इमाम जो है सूरज के मानंद है। ये इमाम की खुद ताबीर है जो खुतबे में इमाम ने फरमाया है। इमाम एक सूरज के मानंद है जो सूरज तुलू होता है। अल मुजल्ललत बेनूरिहा लिल आलम,
اور اس کے نور سے، اس سورج کے نور سے پورا عالم روشن و منور ہے، یعنی ہدایت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سورج جو ہے لوگوں کو ہدایت کر رہا ہے، جیسے ستارے یہ سب بھی ہدایت کر رہے ہیں، اور چاند رات میں جو کشتیاں چلتی ہیں یہ کشتیوں کے لیے جو ہے ہدایت کر رہے ہیں، یہ ستارے اور سیارے ساری چیزیں۔ تو سورج جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، امام جو ہے وہ بھی ہدایت کرتا ہے۔ یہ دوسری تفسیر ہے جو اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد امام کی حکومت ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ، تو ظہور امام میں پوری کائنات روشن و منور ہو جائے گی، پوری زمین، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے امام کے وجود مبارک کے ذریعے سے، زمین روشن و منور وجود امام سے ہو جائے گی۔ یہ تیسری تفسیر جو ہے وہ ظہور امام سے کیا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ، اور چوتھی تفسیر جو ہے وہ قیامت مراد ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ، اے ائمہ خدا، قیامت میں پروردگار زمین کو روشن و منور کر دے گا تمہارے نور کے ذریعے سے۔ اس کی تعریف میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جو ہے وہ روشن و منور ہو جائے گی بنور ربها، رب کے نور سے۔ رب کے نور سے قیامت میں یہ زمین اب نور رب سے کیسے منور ہوگی؟ کہتے ہیں عدالت اس وقت قائم ہوگی، حق لوگوں کو جو حقدار جس چیز کے ہیں وہ چیز عطا کی جائے گی، تو حق، نور حق اور نور عدالت کے ذریعے سے، یہ نور رب یعنی نور عدالت اور نور حق کے ذریعے سے۔ تو یہاں پہ جو بے نور ربہا ہے کہ اللہ زمین کو روشن و منور کر دے گا، کس کے نور سے؟ اپنے نور سے، یعنی رب کے نور سے۔ اب وہ رب کا نور کیا ہے؟ یہاں پہ خود فقرہ موجود ہے رسالت میں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ، گویا یہ فقرہ تفسیر ہے، تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی۔ نور رب کیا ہے؟ نور رب ائمہ ہدا کا نور ہے۔ ائمہ ہدا قیامت کے دن عدالت کو جاری کریں گے، اہل حق کو اس کا حق عطا کریں گے، لہذا یہ ساری چیزیں ائمہ کے ذریعے سے جاری ہوگی، عدالت ہو، ساری چیزیں۔ تو پروردگار زمین کو عدالت کے ذریعے سے روشن و منور کر دے گا۔ یہ چار تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے جو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اشارے کیے ہیں، البتہ سب نے نہیں چاروں تفسیر کی طرف۔ میں نے بہرحال متعدد کتابوں کو دیکھ کر یہ سارے مطالب اخذ کیے ہیں اور اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَفَاضَ الْفَائِزُونَ بِوِلَایَتِكُمْ، اور اے ائمہ ہدا، قیامت کے دن لوگ آپ کی ولایت کے ذریعے سے کامیاب ہوں گے، یعنی لوگوں کو جو کامیابیاں ملیں گی، قیامت میں نجات ملے گی، وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے سے۔ جن کے پاس ولایت نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوں گے، جن کے پاس ولایت نہیں ہوگی انہیں نجات نہیں ملے گی، لہذا کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ داخل بہشت کیے جائیں گے، یہ کامیابی ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد آیت اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنت، جنت والے جو ہے وہ کامیاب ہیں۔
کامیاب کیوں ہیں؟ یہاں پہ وفاد الفائزون بولایتکم، کامیاب اس لیے ہے کہ یہ ولایت لے کر آئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، اس ولایت کے سبب جو ہے یہ داخل بہشت ہوئے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ آل عمران میں ہے، پہلی آیت اصحاب الجنت ہے، سورہ حشر آیت نمبر 20 ہے۔ اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 185۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے دور ہوں گے اور بہشت میں داخل ہوں گے وہ یقیناً نجات یافتہ ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ نجات یافتہ اور کامیاب کون ہے؟ جو داخل بہشت ہوں گے۔ داخل بہشت کون ہوں گے؟ جو ولایت ائمہ ہدی علیہ السلام کو لے کر جائیں گے۔ تو یہ آیتیں جو ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور عرض کر دوں، دیکھیے ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ بعض مولوی اور بعض علماء جو ان متون کو نہیں پڑھتے ہیں، اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پر یا اپنی طرف سے بعض باتیں جو ہے وہ داخل کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان معصوم کے کلمات کو پیش کرے۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہوگی، جہنم کی آگ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور فرما رہے واللہ لا يموت عبد يحب الله ورسوله ويتولى الأئمة فتمسه النار، قسم خدا کی لا يموت عبد، کوئی بندہ جو ہے وہ مرے گا نہیں کہ اسے جو ہے وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور ائمہ کی ولایت کو قبول کرتا ہوگا، وہ بندہ جب مرے گا تو فتمسہ النار، تو ایسے بندے کو جو ہے آگ چھو نہیں سکے گی، مس نہیں کرے گی۔ واللہ قسم کے ساتھ ہے، تاکید ہے یہ قسم، اسے جہنم کی آگ جو ہے جلا نہیں سکے، مس نہیں کر پائے گی۔ بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہے، ولایت ائمہ خدا علیہ السلام۔ اب اس کے بعد کا فقرہ ہے زیارت جامعہ کا، بیکم یسلکو الی الرضوان وعلی من جہد ولایتکم غضب الرحمن، آپ کے ذریعے سے اے ائمہ خدا، آپ کے ذریعے سے لوگ اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، آپ کے ذریعے سے جاتے ہیں الی الرضوان، اللہ کی رضا کی طرف، یعنی ولایت ائمہ خدا علیہ السلام سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ رضوان کا معنی جو ہے راغب اصفہانی نے کیا ہے کہ رضوان کا معنی کیا ہے۔ مفردات راغب کتاب ہے، اس میں راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ رضوان کا معنی ہے الرضا الکثیر، بہت زیادہ رضا۔ رضوان کا معنی بہت زیادہ خوشنودی، یعنی اللہ کی رضا جو ہے بہت زیادہ خوشنودی حاصل ہوتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ ولایت ائمہ کے ذریعے سے۔ جو ائمہ کی ولایت کو قبول کرتا ہے اسے اللہ کی کثرت سے رضا ملتی ہے۔ اور پھر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور یہی اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔
ولایت کے ذریعے سے رضائے پروردگار، رضوان پروردگار ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اس لیے دیکھیے یہ بہت عرفانی مسئلہ ہے، اسے آپ نہ سمجھیے گا۔ جن کے پاس اہل بیت علیہم السلام کی ولایت ہے اسے رضوان پروردگار حاصل ہے، اور جسے رضوان پروردگار حاصل ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا جنت طلب کرتی ہے لیکن اللہ جو ہے انہیں اپنی رضا دیتا ہے جو ولایت اہل بیت کو قبول کرتا ہے، اور جب رضائے پروردگار حاصل ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہہ دوں کہ جو ائمہ ہدی علیہم السلام کی ولایت لے کر جائے گا وہ عارف باللہ کے نام سے مشہور ہوگا، وہ عرفان پروردگار لے کر اٹھے گا، وہ محشور ہوگا تو عارف محشور ہوگا۔ اس لیے کہ ایک عارف کیا کرتا ہے؟ ایک عارف انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں جو ولایت لے کر جا رہا ہے اسے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ غور فرمایا؟ تو ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا اسے ملتی ہے، اور بعد شارحین نے رضوان سے مراد جنت لیا ہے۔ بیکم یسلک الی الرضوان، آپ کے ذریعے سے جنت کے راستے کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ یعنی ائمہ ہدی علیہم السلام کے ذریعے سے جنت کے راستے کی طرف انسان جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی، اور دونوں میں تضاد نہیں ہے، یہ بھی معنی مراد ہے یہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے ذریعے سے رضائے رب بھی حاصل ہے، ولایت ہی کے ذریعے سے جنت بھی حاصل ہوگی۔ یہ ہے معنی۔ اس کے بعد ہے وعلا، اب یہ غور کیجئے کہ معصومین علیہ السلام جو جملات کا اور کلمات کا استعمال کرتے ہیں وہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ آپ فصاحت و بلاغت کو ملاحظہ فرمائیں، اس لیے کہ راوی نے کہا تھا کہ مولا کوئی ایک ایسی زیارت تعلیم فرمائے جو فصاحت و بلاغت سے پر ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر وَعَلَى مَنْ جَهْدَ وِلَایَتَکُمْ غَضَبُ الرَّحْمَنِ، اور جو وَعَلَى مَنْ جَهْدَ وِلَایَتَکُمْ، اور جو آپ کی ولایت کو انکار کرے، آپ کی ولایت کو تسلیم نہ کرے، غضب الرحمن، اس پر رحمان کا غضب آتا ہے۔ اللہ اس سے غضبناک ہے جس کے پاس ولایت نہیں ہے۔ تو اب مغضوب کون لوگ ہیں؟ باتیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا غضب جن کے پاس ولایت نہیں ہے ان کے پاس اللہ کا غضب ہے۔ یہ نہیں کہا غضب اللہ، غضب الجبار نہیں کہا۔ کیا فرمایا امام نے؟ غضب الرحمن۔ رحمان کا معنی، الحمدللہ آپ درس تفسیر میں شریک ہوتے ہیں، رحمان کا معنی اس کی رحیمیت عمومی مراد ہے، یعنی اللہ کائنات میں سب پر رحم کر رہا ہے، چاہے مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو۔ یہ اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے کہ وہ سب پر رحم کر رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو مکان دے رہا ہے، سواری دے رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، سب کو عطا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے رحمانیت کی دلیل ہے۔ اور رحیم کا معنی صرف مومنین میں رحم کرنے والا، یہ معنی، یہ فرق ہے۔ یہاں کیا فرمایا امام نے؟ غضب الرحمن، جو ولایت کو قبول نہیں کرتا اس پہ اللہ کا غضب آتا ہے۔ اگرچہ وہ رحمان ہے لیکن قیامت میں اب اس کی رحمانیت نہیں ہوگی، اس کا غضب ہی غضب ہوگا۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ محشر میں جو دنیا میں رحمان تھا ان پر، اب وہاں پہ غضب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، ولایت ائمہ سے دستبردار ہو گیا، قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کا پھر فقرہ بارہا یہ آ چکا ہے
بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی. ایک زائر امام کی بارگاہ میں یہ فقرہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا نفس آپ پر قربان، و اہلی میرا گھرانہ قربان، و مالی میرا مال قربان. یہی سب چیزیں ہیں جن کو انسان محبوب رکھتا ہے. اپنے نفس کو محبوب رکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو انسان محبوب رکھتا ہے، اپنے خاندان کو محبوب رکھتا ہے، اپنے مال و دولت کو محبوب رکھتا ہے. امام کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہے ظاہر کہ یہ سب کچھ آپ پر قربان. ملاحظہ فرما رہے ہیں یعنی سب کچھ قربان ہونے کے بعد اگر میں بھی قربان ہو جاؤں تو آپ کی عظمت کے مقابل میں کچھ نہیں ہے. یہ جو قربانیاں شیعان حیدر کرار کی صدر اسلام سے اب تک چلی آ رہی ہے، یہ قربانیاں دینے کے بعد یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، یہ کربلا سے ملا. وہ بوڑھا مجاہد شیخ زکزکی جس نے اپنے بچوں کے، اپنے جگر کے پاروں کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، قربان کرنے کے بعد اتنا مطمئن نظر آ رہا ہے، سب کچھ قربان کر دیا. انسان اپنے اولاد کو کتنا دوست سے رکھتا ہے. ماشاءاللہ صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، سب کچھ قربان کر دیا اور اس کے بعد بھی مطمئن ہے. اللہ اکبر. ایسا انسان مجاہد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ، جو یہ جذبہ ہو جائے، جب ایسا جذبہ ہوگا تو اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں مال کچھ نہیں ہے. جب ایام ادا آئے نا تو ہم جا کے کہتے ہیں روضہ مبارک پر مال اولاد سب کچھ قربان ہو جائے. ایام ازا میں مال دینے سے دریغ نہ کریں، بہتر سے بہتر انداز میں اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری برپا کریں. میرے استاد حضرت آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کا یہ جملہ بارہا کہتے ہیں، میں نے درس میں خود ان سے سنا ہے. یہ عزاداری کو زیادہ سے زیادہ برپا کریں تاکہ یہ بات جن کے ذہنوں میں خناس بھرا ہوا ہے کہ اتنے پیسے کیوں خرچ ہو رہے ہیں، آپ عزاداری کو کثرت سے کریں تاکہ ہم یہ بتا سکیں جو کچھ ہم یہ قربان کر رہے ہیں اس شخصیت کے مقابل میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہے. وہ بامعرفت عالم یہ جملہ ارشاد کر رہا ہے. اس وقت کائنات میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے. آیت اللہ العظمہ شیخ وحید خراسانی، جن کے خود شاگردوں میں مجتہد افراد ہیں، مجتہد. یقین جانیے اس عمر میں جب وہ انسان بولتا ہے 100-200-102-3 سال کی عمر ہو چکی ہے، لگتا ہے کہ علم امامت یہاں بول رہا ہے، لیکن کتنا ملا ہے علم امامت سے؟ مختصر مل گیا تو کائنات کا سب سے بڑا عالم اس وقت بنا ہوا ہے. لہذا عزاداری کے سید الشہداء. اس کے بعد کے فقرات ہیں، بہت تیزی سے اس میں زیادہ مطالب میں اشارہ کر رہا ہوں. ذکرکم فی الذاکرین. اس کے بعد یہ فقرہ ہے رسالت جامع کبیرہ میں، ذکرکم فی الذاکرین. آپ کا ذکر ذاکرین میں ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، انبیاء کرام، اولیاء الہی، ان میں آپ کا نام ہے، اے ائمہ ہدی. اور یہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ قرآن یہ ارشاد کر رہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے ہوئے ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں. تو ایک معنی ذکرکم فی الذاکرین، یعنی آپ کا ذکر ذاکرین میں ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان میں آپ کا نام ہے. اس کی ایک اور تفسیر بیان ہوئی ہے،
اور وہ یہ ہے ذکرکم فی الذاکرین، یعنی ذاکرین کی زبان پر آپ کا ذکر ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، ان کی زبانوں پر آپ کا ذکر ہے۔ یہ دوسرا معنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ان کا ذکر بلند ہے، لہذا ذاکرین کی زبان پہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے، دو معنی اس میں کیے گئے ہیں۔ وَأَسْمَاؤُكُمْ فِي الْأَسْمَاءِ، اہل بیت علیہ السلام کا نام لوگوں کی زبانوں پہ ہے۔ وَأَسْمَاؤُكُمْ، اے اہل بیت آپ کے اسماء گرامی فی الاسماء، اسماء میں ہے، یعنی لوگوں کی زبانوں پہ آپ کا نام ہے، اور جب آپ کا نام لوگوں کی زبان میں آتا ہے تو انہیں اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اسماء گرامی لوگوں کو معنی و مفاہیم عطا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا نام جواد ہے تو لوگوں کو درس سخاوت مل رہا ہے، اگر آپ کا نام تقی ہے تو تقوی کا درس مل رہا ہے، اگر آپ کا نام نقی ہے تو پاکیزگی کا درس مل رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ سارے اسماء جو ائمہ ہدی علیہ السلام کے ہیں، لوگوں کے اسماء میں ان کے اسماء جو ایسے ہیں کہ جب اپنی زبان پر لوگ ان کے اسماء کو جاری کرتے ہیں تو لوگوں کو سکون ملتا ہے اور ایک درس مفہوم ملتا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ یہ اسماء نے ان کے اتنے معنی و مفاہیم ہیں۔ وَأَسْمَاؤُكُمْ فِي الْأَسْمَاءِ، اہل بیت علیہ السلام کے اسماء لوگوں کے ناموں کے درمیان ایک امتیاز رکھتا ہے، وہ امتیاز یہی ہے وَأَجْسَادُكُمْ فِي الْأَجْسَادِ، اجساد جمع ہے جسد کی، جسد کا معنی جسم ہے۔ آپ کے اجسام لوگوں کے اجسام کے درمیان ایک خصوصیت رکھتے ہیں۔ آپ کے اجساد عام لوگوں جیسے نہیں ہیں، ان کے جسم کو عام جسموں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جسم اطہر سے خوشبو آتی ہے، ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے، ان کے جسم کا سایہ نہیں تھا، جب یہ چلتے تھے تو جسم اقدس کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ بظاہر آپ جو جسد دیکھ رہے ہیں یہ پہلی خلقت نورانی ہے، تو لوگوں کے جسموں کے درمیان ان کو ایک خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے۔ وہ امتیاز کیا ہے؟ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان کے جسم مطہر سے خوشبو آتی ہے، یہ نور سے خلقے ہوئے ہیں، ان کے جسم کا سایہ الا ماشاء اللہ جو ہے خصوصیت ہے۔ وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ، اور لوگوں کی ارواح میں آپ کی روحوں کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ یہ سارے فقرات وَأَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ، ان کی روحیں عام لوگوں جیسی نہیں ہے، سب سے ممتاز ہے۔ چنانچہ ان کی روحیں کائنات کے تمام جزیات کو جانتی ہے، ان کی روحیں علم ما کان و ما یکون رکھتی ہیں، ان کی روحیں قیامت تک جو کچھ واقع ہونے والا سب کچھ جانتی ہے۔ تو ان کی روح جو ہے عام روح جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے بس وہی علم ہے۔ انہیں آئندہ کا علم ہے، انہیں ماسبق کا علم ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے تمام چیزوں کا علم ہے۔ وَأَنفُسَكُمْ فِي النُّفُوسِ، اور آپ کے نفس لوگوں کے نفسوں کے درمیان خصوصیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے نفس وہ ہیں جو تمام خواہشات سے طیب و طاہر ہیں۔ لوگ خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت خواہشات سے جو ہے پاک و پاکیزہ ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، گواہ ہے
کہ یہ تمام چیزوں سے طیب و طاہر ہے، لہذا ان کا نفس کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں وَآثَارُكُمْ فِي الْآثَارِ، اور آپ کے آثار کے درمیان خصوصیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے آثار، سب کے آثار موجود ہیں، لیکن اہل بیت کے جو آثار ہیں، اہل بیت کی جو علامتیں ہیں، اہل بیت کی جو نشانیاں ہیں، ان کو امتیاز حاصل ہے، ان کو خصوصیت سب کے درمیان حاصل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کے آثار میں آپ کے خطبات ہیں، آپ کے خطبات جیسے کسی کے خطبے نہیں ہیں، آپ کی مناجات جیسی کسی کی مناجات نہیں ہے۔ مناجات خمس عشر پڑھیں، امام سجاد علیہ السلام کی 15 مناجاتیں ہیں، آپ کو ایسی مناجات نہیں ملے گی۔ مصحف فاطمہ جو ان کے آثار میں سے ہے کوئی کا مصحف، ہے کسی کی کتاب، مصحف فاطمہ جیسی یقیناً نہیں ہے۔ تو ان کے آثار تمام آثار سے ممتاز ہیں جو لوگوں کے آثار ہیں۔ وَقُبُورُكُمْ فِي الْقُبُورِ وَقُبُورُكُمْ فِي الْقُبُورِ، اور آپ کے قبروں کو، اے ائمہ ہدی، آپ کے قبور کو لوگوں کے قبور کے درمیان امتیاز حاصل ہے۔ اور وہ امتیاز کیا ہے؟ جہاں پر آپ دفن ہو گئے وہ زمین طیب و طاہر ہو گئی، یہ پہلا امتیاز، جس زمین پر دفن ہو گئے۔ اور آپ زیارت میں یہ پڑھتے ہیں طِبْتُمْ وَطَابَتُ الْأَرْضُ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا دُفِنْتُمْ، اے اہل بیت عصمت و طہارت، جس زمین میں آپ دفن ہو گئے وہ طیب و طاہر ہے، وہ طیب و طاہر ہو گئی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہے ان کے قبروں کا حال۔ اس کے بعد ان کی قبر کی خاک میں امام حسین علیہ السلام کی اللہ نے شفا رکھ دی ہے کسی کی قبر، اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ قبور کو فی القبور، آپ کی قبروں کو جو امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کی قبر کو حاصل نہیں ہے۔ روایت میں فی تین قبر الحسین شفاء من کل داء، قبر حسین کی مٹی میں شفا ہے ہر مرض سے، من کل، ہر مرض سے۔ وَهُوَ الدَّوَاءُ الْأَكْبَرُ، اور یہ سب سے بڑی دوا ہے۔ ملاحظہ فرما رہے یہ سب سے بڑی دوا ہے، اس سے بڑی دوا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ان کے قبروں کا حال۔ اس کے بعد ایک روایت اور پڑھ رہا ہوں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات السجود علی تربۃ الحسین علیہ السلام یخرق عن حجب السبع، امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی پر سجدہ کرنے سے اللہ 7 حجابوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ساری روایتیں لا ماشاء اللہ ہے، اگر صرف میں روایتیں بیان کرنے لگوں تو 1 سال لگ جائیں گے صرف روایت بیان کرنے میں، جو قبروں کی ان کی خصوصیت ہے ان کو بیان کرنے میں۔ ملاحظہ فرما رہے، بس تمام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے فما احلا اسماءکم، ما احلا، یہ گرامر میں عربی اسے کہتے ہیں فعل تعجب۔ جب انسان کسی اہم چیز کو دیکھتا ہے تو تعجب کرنے لگتا ہے۔ یہاں پہ امام فرماتے ہیں اس زیارت میں فما احلا اسماءکم، کیا ہی شیریں نام ہے آپ کے اے ائمہ خدا علیہ السلام، کیا بھی یہ معنی ہو رہے ہیں، بڑے اچھے نام ہیں آپ کے۔ کائنات میں سب سے اچھے نام کن کے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام۔ لوگ آتے ہیں بہت سارے مقامات سے اور لوگ یہ کہتے ہیں قبلہ کوئی اچھا نام بتائیے، تو اچھا نام اہل بیت علیہ، اب یہ رکھیے گا اپنے پاس۔ لوگ ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ علاقے میں کسی کا نہ ہو، ایک نیا نام تلاش کرتے ہیں، اور سب سے اچھا اور پیارا نام یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت۔ اور ایک چیز اور عرض کر دوں، بخدا ایسا نام رکھیے
کہ نام سے پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ علی بن ابی طالب ہے، یہ شیعہ علی بن ابی طالب ہے، ایسا نام رکھیے اور کائنات میں ایسے جی کے رہیے۔ ابھی دیکھیے فلسطین کے حالات ہیں، حسن نصر اللہ کا کیا جملہ کہ ہم شیعہ علی بن ابی طالب ہیں، لیکن ہم فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے کیا اعلان کیا؟ ہم شیعہ علی بن ابی طالب ہیں، یعنی پہلے دنیا کو درس دیا جن کو تم کافر سمجھتے ہو وہی بچاتے ہیں لوگوں کو، ہمیں کافر کہتے ہو نا، آؤ دیکھو، کیونکہ شیعہ علی بن ابی طالب ہم ہیں اور ہمارے امام نے آخر وقت بستر شہادت پر یہ ہمیں درس دیا تھا، وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ دیکھو دنیا میں ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا، اس لیے کیا کہا؟ نحن شیعۃ علی بن ابی طالب، پہلے اعلان ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں، اس وصیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب مفہوم یہ ہے اور فرما رہے ہیں تو آپ کے نام کیا ہی لذت بخش ہیں، کیا ہی، یعنی جب ان کے نام زبان پہ آتے ہیں تو انسان منقلب ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے وجود میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، ایسے اسماء ہیں۔ وَأَكْرَمَكُمْ أَنفُسَكُمْ، اور آپ کے نفس، آپ کے نفوس، آپ کے وجود کتنے گرامی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، روئے زمین پر آپ کریم ہیں، آپ بزرگ ہیں۔ وَأَعْظَمَ شَانَكُمْ وَأَجَلَّ خَطَرَكُمْ، آپ کی شان و منزلت عظیم ہے۔ وَأَجَلَّ خَطَرَكُمْ، اور کیا ہی بلند مقام ہے آپ کا، آپ کی شان و منزلت وہ ہے کہ آپ کی شان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ابھی عرض کیا سب چھوٹے نظر آتے ہیں ان کی شان کے سامنے، اور یہ سب کچھ عطائے پروردگار ہے، یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، خلیفۃ اللہ ہونا، امام ہونا، منصوص ہونا، ساری چیزیں، فضائل و کمالات اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور اس بلندی پر ہے وہ کہ ایک جملہ میں خطبہ شکشکیہ کا عرض کر دوں، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، علم و معارف کے سرچشمے ہم سے پھوٹ کر بہتے ہیں، ولا يرقى إلي الطير، اور ہم علم و کمالات کے اس بلندی پہ ہے کہ طائر فکر وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا، اس بلندی پر ہے۔ وَأَوْفَى عَهْدَكُمْ، اس کے بعد یہ جو دو جملہ ہے اسی میں تمام کر رہا ہوں، یہ دیکھیے، وَأَوْفَى عَهْدَكُمْ وَأَصْدَقَ وَعْدَكُمْ، اور آپ اپنے عہد و پیمان پر وفادار ہیں، وَأَصْدَقَ وَعْدَكُمْ، اور آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اپنے عہد میں وفادار ہیں اور اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ عہد اور وعد، یہ دونوں میں ذرا ایک لطیف فرق ہے۔ عہد اسے کہتے ہیں جہاں قرارداد ہوتی ہے، کوئی چیز لکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں عہد۔ وعدہ وہ ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہے کہ لکھا جائے، لیکن انسان وعدہ کرتا ہے، لیکن عہد جو ہے، ہاں، اسے جو ہے قرارداد ہوتی ہے، اسے عہد کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اپنے عہد میں جو قرارداد ہوئی ہے پیغمبر اکرم سے، امیر المومنین کی قرارداد، کہ جب رسول اسلام نے اپنی بعثت کا آغاز کیا ہے، اپنی دعوت کو علنی کیا ہے، علنی کرنے کے بعد جب یہ کہا ہے دعوت الشیرہ میں کون میرا ساتھ دے گا، تو امیر المومنین پورے واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کب تک دیا؟ جب تک بقید حیات رہے، اور اس کے بعد ان کی اولاد اب تک جو ہے پیغمبر اسلام کا ساتھ دے رہی ہے، ان کے دین کی حفاظت کر رہی ہے۔
یہ عہد و پیمان پورا ہو رہا ہے، اور لوگوں سے ہم سے بھی عہد و پیمان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو جو عہد ہے، اور یہاں پہ جو مومنین یا جو لوگ بھی آپ سے وعد و وعید کرتے تھے، عہد و پیمان ہوتا تھا، ائمہ ہدیٰ سے دنیا میں عہد و پیمان کو پورا کرتے تھے، اور قیامت میں بھی عہد و پیمان کو پورا کریں گے۔ اور جو وعدہ ہوا ہے کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، جام کوثر تمہیں دیں گے، یہ سارے وعدے میں سچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا یہ سارے وعدے جو ہوئے ہیں اس کو پورا کرنے والے ہیں محشر میں، اور یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اور یہ حکم قرآن بھی ہے کہ انسان کو اپنے وعدوں اور عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 34۔ اپنے عہد کو پورا کرو، واجب ہے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت میں عہد و پیمان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ظاہراً یہ درس نہیں ہوگا، پھر جمعے اور ہفتے کو 2 دن یہ دروس ہوں گے۔ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ چند دروس اور رہ گئے، انشاءاللہ یہ زیارت جامع کبیرہ تمام کرتے ہیں۔ اور بہرحال ایک مکمل جو ہے امام شناسی کے حوالے سے یہ درس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل ہو جائے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا جائے، اس کو محفوظ کر دیا جائے، تاکہ اس زمانے کے لوگ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے اس سے استفادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدایا بحق الزہرا